ایک ایسا مسئلہ ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنا ہو اور صبر کی تلقین کرنی ہو، سادگی کی بات کرنی ہو، کفایت شاری کی پالیسی پہ عمل کرنے کی بجائے جب ہم ایسی چیزیں کریں گے تو کیا تاثر جائے گا؟ اسی چپتے ہوئے سوال کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا ہے۔ انتہائی با علم شخصیت ہیں اور اسکالر ہیں جناب علامہ ہشام الہی ظہیر۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آپ نے سن لیا جو میں نے سوال کرنا ہے کہ جب علماء کو پہلے تو ہم ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، پھر ہم نے یہ دیکھا 20 سال میں کہ علماء کا نام لے لے کے جس طرح تمسخر اڑانے کی بھی کوشش کی گئی، یقیناً جو اسلام کو ڈائریکٹ کچھ نہیں کہہ سکتے وہ مولوی کو نشانہ بنا لیتے ہیں، یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ، لیکن حضرت یہ فرمائیے گا کہ رمضان، صبر، تلقین، سادگی، بھوکے رہنا اور اس پہ علماء کے لیے 11 ڈشز کے کھانے اگر محکمہ اوقاف وہ ٹینڈر دے رہا ہے، ایک ہی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواد بھائی، آپ نے تو بڑی پن پوائنٹ اور درست نشاندہی کی ہے۔ میرا خیال میں اس حوالے سے نا دو نظریات معاشرے میں پنپتے ہیں اور اس میں اثرات و تفریق پائی جاتی ہے۔ جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے نا، یہ بالکل جائز اور ویلڈ ہے کہ جناب حکومت کو اس وقت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر یہ اللہ تللے اور اس طرح کی عیاشیوں کی صرف مولوی کے لیے بھی، کسی کے لیے بھی گنجائش موجود نہیں، یہ بات ہے۔ اور اگر پھر بھی یہ علماء کے طبقے کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اپنی جیب سے کھا رہے ہیں آپ کھا سکتے ہیں۔ اشراف تو اسلام میں ویسے ہی نہیں جائز، حتیٰ کہ میں تو یہ بات سمجھتا ہوں کہ مولوی کا پیٹ بھی بڑا ہونا وہ کم از کم ایک عالم کو یہ زیب نہیں دیتا یا مولوی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کی توند باہر نکلی ہو۔ اگرچہ جائز ہے، کھانا جائز ہے اسراف کے ساتھ، لیکن ہر جائز چیز کھانا۔ اور میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، جو آپ نے بات کی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور رمضان کا چاند دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کھانا چھوڑو اور غریبوں کی بھوک کا احساس کرو، آپ اس کا افتتاح اس قسم کے کھانوں سے کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات آپ کی ویلڈ اور جائز ہے، میں آپ کو سیکنڈ کرتا ہوں، لیکن جو دوسری آپ نے ڈباچے میں بات کی ہے نا جواد بھائی، اس کی طرف بھی عوام کو اور قوم کو اس کی رہنمائی کرنی چاہیے کہ مولوی اگر خوش لباس اور خوش خوراک ہو تو جلنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر مولوی کوئی بزنس کرتا ہے یا مولوی خود کاروبار کرتا ہے تو وہ کاروبار کے ذریعے جو مرضی لے لے، گاڑی لے لے، تو پھر اس کے اوپر بھی قدغن نہیں لگنا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، لوگ پھر یہ دیکھتے ہیں بنیادی طور پہ، حضرت عمر کا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا تھا اگر میں کوئی آرڈیننس جاری کروں اور میری اولاد میں سے اس کی کوئی مخالفت کرے گا تو میں اس کو دگنی سزا دوں گا۔ لوگ مولویوں کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ یہ صبر کی تلقین کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں رسول اللہ نے خندق میں ایک نہیں دو پتھر باندھے ہوئے تھے، رسول اللہ نے بھوک کاٹی ہے، رسول اللہ 3 دن ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ لوگ یہ بات سوچتے ہیں کہ مولوی ہمیں رسول اللہ کی یہ باتیں بیان کرتے ہیں اور خود جب کھانے کی ٹیبل کے اوپر بیٹھتے ہیں تو 20 مرغن کھانے ان کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، اور پھر لوگ یہ آیتیں لوگوں کو اب آتی ہیں، علم پھیل چکا ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبورا مقتا عند اللہ، اللہ تعالیٰ نے بتائیے اس شدت سے کسی بات کا رد کی ہے کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جو تم نے کی نہ ہو۔ اس کے دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ تو گویا اب عوام کے اندر یہ شعور پیدا ہو گیا ہوا ہے۔ ایک اینگل اس کا درست ہے، حکومت کو کسی طور کے اوپر، چاہے وہ مولویوں کی دعوت ہو، چاہے وہ سیاستدانوں کی دعوت ہو، چاہے وہ بیوروکریٹس کی دعوت ہو۔ ابھی پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا ہم صرف چائے کے اوپر اور بسکٹ کے اوپر کام چلائیں گے، تو اوقاف کیا گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے؟ وہ کیسے دم پخت چلا سکتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں نا، یہ تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے وزیر اعظم کی جو پالیسی حکومت کی اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ اور ایک بات خوشی کی یہ ہے کہ وہ میں نے ابھی نوٹیفکیشن پڑھا کہ وہ معطل ہو گیا ہے۔ چلو مولویوں کا تو آپ لوگوں نے کھانا بھی بند کر دیا، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ سیاستدانوں کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اگر سب پہ ہونی چاہیے یقیناً یہ بات اگر مولویوں کے لیے کبھی کوئی کھانا بن رہا تھا تو اس کے اوپر تو فوری پابندی لگ گئی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی اچھا ٹرینڈ ہے، یہ احتساب ہونا چاہیے۔ خود احتسابی جو قوم نہیں کرتی وہ کامیاب نہیں ہوتی، خود احتسابی ہونی چاہیے، اور میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں۔ اچھا ہشام الہی ظہیر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ چونکہ آج ایک تقریب تھی اقوام متحدہ میں، ہمارے وزیر خارجہ وہاں پہ تھے، انہوں نے خطاب بھی کیا اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی دن کے حوالے سے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک جانب تو ہم پوری دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے، اور
اور خاص طور پہ مسلمانوں کے حوالے سے اس کو نتھی کرنا تو سرے سے جائز ہی نہیں ہے اور یہ غلط ہے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لاہور کی سڑکیں ہوں یا پاکستان ہو، خطابات ہوں ایک جماعت کے سربراہ کی جانب سے، اس میں شدتیں اور حدتیں ہوں، تو ہم بیرونی دنیا کو کس طرح قائل کر سکتے ہیں کہ ہم شدید نہیں ہیں؟ بنیادی طور پہ جواد بھائی یہ اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں افراط و تفریط پایا جاتا ہے. مثلا آپ نے ایک اینگل بتا دیا کہ شدت اور حدت والی جو تقریریں ہیں وہ ظاہر غلط میسج دیتی ہیں، لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یورپ کے اندر مسلمان بیٹی حجاب کی اور نقاب کی جنگ لڑ رہی ہے اور پاکستان کی مسلمان بیٹی بے حجابی اور بے نقابی کی جنگ لڑ رہی ہے. یہ بھی تو ایک افراط و تفریط پایا جاتا ہے نا. اسلاموفوبیا ہم کہتے ہیں یورپ میں پایا جاتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں ہماری لاہور کی سڑکوں کے اوپر مارچ ایسے ہوئے ہیں جس کے اندر اسلاموفوبیا کا اظہار کیا گیا ہے، قاری مدرسے کو نشانہ بنایا گیا ہے. دوسری جو آپ اینگل بیان کرتے ہیں ہرگز تشدد امیز گفتگو کو نشر ہی نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جائز طور کے اوپر سمجھتا ہوں کہ اسلاموفوبیا آپ خود ہی اندازہ لگائیں، اسلام تو ہے ہی پیس کا، امن کا، درس اور سبق دینے والا. مجھے بتائیں، میں یورپ کے عوام سے یا یورپ کے حکمرانوں سے آپ کو کم از کم یہ تو پوچھنا چاہیے کہ مسلمان دہشت گرد ہے. بالفرض آپ کی بات مان لی، گزشتہ 20 سالوں میں بتائیے کہ کتنا مسلمان مرا ہے اور کتنا غیر مسلم مرا ہے. 20 لاکھ سے مسلمان زائد 10 سالوں میں ذبح ہو گئے ہیں افغانستان، عراق، لیبیا کے اندر، پھر بھی مسلمان دہشت گرد ہے. اس کے مقابلے میں یورپ کا بتائیے کیا حال، یورپ کا کتنا کو کلچر یا کون سا غیر مسلم قتل ہوا یا کون سے غیر مسلم کے اوپر دہشت گردی بھی. آپ کے اندر آپ کا اگر گن مین دہشت گرد اٹھ کے وہ صرف مسلمان نہیں ہے تو آپ اس کو سائیکیٹرسٹ کیا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ سائیکوپیتھ تھا، وہ ذہنی مریض تھا، اس کو آپ دہشت گرد نہیں کہتے. اگر اکا دکا مسلمانوں کے واقعات ہو جائیں وہ دہشت گرد ہو جاتے ہیں. آج اگر کوئی بھی بندہ شرح صدر کے ساتھ اور غیر جانبداری سے تجزیہ کرے، 20 لاکھ سے اوپر مسلمان گزشتہ 10 سالوں میں شہید ہوئے ہیں دنیا میں، بتائے اس کے مقابلے میں غیر مسلم کتنا مرا ہے. تجزیہ کر کے دیکھ لیں، پھر بھی مسلمان دہشت گرد ہے. یعنی مسلمان تو دہشت گردی کا شکار ہے. یہ جو 20 لاکھ مسلمان، اور اگر 50 سال کی ہسٹری اٹھائیں 50 لاکھ مسلمان ان جنگوں میں مارا گیا ہے، تو پھر بھی ہمارے پاکستان کے اندر جواد بھائی 70,000 سے اوپر ہماری شہادتیں ہیں، یہ قربانیاں ہیں. آپ یہ بتائیں، اچھا یعنی اکیلے پاکستان کی شہادتیں 80,000 سے زیادہ ہیں، پورے یورپ امریکہ کی ملا کے 80,000 نہیں ہیں، اور پھر بھی پاکستان دہشت گرد ہے. یہ بھی تو جواب دینا چاہیے نا. یہ لاجیکلی عقلی اور منطقی بات ہے. آپ اعداد و شمار پیش کریں کہ آپ ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں جن کے 80,000 مرے ہیں، آپ کا تو 1,000 نہیں مرا اور آپ الزام ہم پہ لگا رہے ہیں. اچھا جی شام صاحب یہ فرمائیے گا، ابھی آپ سے پہلے سلمان غنی صاحب تھے اور جناب افسار عالم میرے ساتھ بات کر رہے تھے. افسار عالم بھائی نے آج یہ بات کہی ہے کہ جی پاکستان کے مسائل کو حل اگر کرنا ہے، وہ جرنلسٹ ہوں، وہ جج ہوں، وہ جرنیل ہوں، پارلیمنٹیرینز ہوں، علماء ہوں، بیوروکریٹس ہوں، سب کو ایک دفعہ معافی مانگ کے اللہ سے اور لوگوں سے ایک ایسی سمت جو اسلامی جمہوریہ پاکستان جس میں اسلام بھی ہو، جمہوریت بھی ہو، اس پہ چل پڑنا چاہیے. سرا کہاں سے پکڑیں گے؟ جواد بھائی بنیادی طور کے اوپر یہ جو اگر انہوں نے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے جڑ کے اندر نشاندہی کی ہے. کیوں؟ یہ بھی بات سن لیں. پاکستان کس نظریے کی بنیاد کے اوپر بنا تھا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا. ہم نے اس بنیاد کو چھوڑ دیا. بنیاد ہی یہ، ہم دیکھیں جب بھی کوئی عمارت کسی بنیاد پہ بنے، آپ اس کی بنیاد نکال دیں، عمارت قائم نہیں رہ سکتی. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، ہم نے رسول اللہ سے وعدہ کیا کہ اس دھرتی کے اوپر اسلامی نظام کو ہم پریکٹس کریں گے. اب اس وعدے سے ہم مکر گئے ہیں. اگر مجھے ایمانداری سے بتائیے، ہم نے اگر صرف پل بنانے تھے، یونیورسٹیاں بنانے تھی، روڈ بنانے تھے، ہاسپٹل بنانے تھے، تو انڈیا ہم سے جیت گیا. پاکستان کو کیا پل بنانے کے لیے، کیا سڑکیں بنانے کے لیے حاصل کیا گیا تھا، یا یونیورسٹیز بنانے کے لیے حاصل کیا گیا تھا؟ ہرگز نہیں. یہ بھی حصہ ہے، یہ بھی حصہ ہے، یہ حصہ ہے. ان کا میں انکار نہیں کرتا، یہ بننی چاہیے. لیکن بنیادی طور پہ اللہ سے وعدہ تو مدینہ کی ریاست کا تھا نا. لا الہ الا اللہ کا وعدہ تھا کہ اس کا پریکٹیکل ہم کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ معیشت خراب آپ کو نظر آ رہی ہے نا، میں شرح صدر سے آپ کو کہتا ہوں، آپ اسلام کے طالب علموں کو، بہت بڑے اسکالرز کی بات نہیں کر رہا، آپ ان کو یہ معیشت کا صرف آپ پاکستان کی معیشت ہی
ان کے حوالے کر دیں، وہ اگر نہ درست کریں. اسلام ایک سسٹم ہے، اسلام ایک نظام ہے. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں ریاست، سیاست، معاشرت، معاملات کو ڈریس نہیں کیا گیا؟ تو پھر اسلام کیا ہے؟ اسلام صرف مسجد میں اللہ اکبر کا سبحان اللہ اور اللہ کے لیکن نعرے شام کا بھائی نام ہے. اس میں ہم اس قدر دھس گئے تھے ماضی میں، اور آپ نے دیکھا کہ آپ شاید نہیں تھے وہاں پہ کراچی میں جب علماء بھی تھے اور وزیر خزانہ بھی تھے اور کانفرنس بھی ہوئی کہ بتدریج ہم اس عذاب سے جان چھڑائیں اور جو ہے وہ بغیر سود کے ہم اپنی معیشت کو لے کے چلیں. کوشش یقیناً ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے. لیکن میرا سوال یہ ہے شام صاحب کہ جو اب رمضان آ رہا ہے، ویسے ایک میری گالدہ برا نہ منانا، یہ جو سیزن لگتے ہیں علماء کے، جو سیزن لگتے ہیں علماء کے، محرم میں بھی ایک دھڑکا لگ جاتا ہے، ربیع الاول میں بھی ایک دوسرے کو ایون دائرے سے ہی ہم نکال دیتے ہیں. یہ اگر اس طبقے کی صرف بات کریں تو کیا پاکستان کے حوالے سے کون سی ایسی چیز کی جا سکتی ہے، کس شخصیت پہ سب اعتماد کر سکتے ہیں کہ کم از کم ہر شعبہ جو ہے وہ اپنے طور پہ کردار تو ادا کرنا شروع کر دینا استحکام کے لیے؟ قائدی صاحب، بنیادی طور کے اوپر جو اس بات کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے وہ صرف اسلامی معیشت کا ایک جز ہے. جو آپ نے کراچی کانفرنس کی بات کی ہے، سود کو پاک کرنا، یہ ایک جز ہے. یہ صرف ایک جزوی بات ہے. اسلام پورا سسٹم ہے، پوری ایک معیشت ہے. اگر اس کے بارے میں یہ ہم سے حکومت رائے لے گی تو ہم ان کو بتائیں گے کہ کیسے حکومت کا کام عوام سے کمانا نہیں ہوتا، عوام کو اپنا کارکن بنانا ہوتا ہے، اور عوام کما کے دیتی ہے ریاست کو. کس طرح؟ عوام کو اگر آپ چیزیں سبسیڈائز دیں گے تو وہ آپ کو ایسی پیداوار اور ایسی صنعت کھڑی کر کے دے گی کہ آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے. چائنا کا ماڈل آپ کے سامنے ہے، وہ اسلامی معیشت کی چند جزیات کو صرف ایڈریس کرتا ہے. چائنا کا ماڈل کہ ہم نے عوام سے نہیں کمانا، عوام کو جتنے کی چیز پڑتی ہے اتنے کی دینی ہے اور عوام ہمیں کما کے دے گی. یہ ایک بات ہوگی. جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے، آپ کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آپ نے یہ بات بھی درست کی ہے کہ بعض کی محرم میں چلو دیہڑی لگ جاتی ہے، بعض کی ربیع الاول میں اور بعض کی رمضان میں، اور اس وجہ سے لوگ متحد اور متفق نہیں ہو پاتے. لیکن آپ نے کہا کیا ہوگا جس کے اوپر سب متفق ہو؟ میں آپ کو ایک بات مثالاً پیش کرتا ہوں. جی جی جی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادات کی ادائیگی میں اور ایک عقائد میں فرق ہوتا ہے، لیکن ایمانداری سے آپ بھی اور تمام سامعین بھی اس بات کو نوٹ کریں. کیا معاملات میں اور معاشرت میں کسی فرقے کا آپس میں اختلاف ہے؟ یعنی بے حیائی کے اوپر، بے پردگی کے اوپر، غیبت کے اوپر، جھوٹ کے اوپر، چوری کے اوپر، رشوت کے اوپر، ڈکیتی کے اوپر، زنا کے اوپر، جتنے معاملات ہیں ان میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا. تو یہ جو صرف اعتراض کیا جاتا ہے نا، یہ صرف آپ یہ سمجھ لیں اعتراض برائے اعتراض ہوتا ہے. یار یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو کافر کا. بھائی جن کاموں میں ہم ایک ہیں، کیا ان کاموں میں آپ نے ہماری بات مانی ہے؟ ان کو بہتر کرنا ہے. شام صاحب چونکہ وقت اس طرح کا ہے، آپ سے اسٹوڈیوز میں کسی تفصیلی گپ شپ کریں گے ایسے ہی موضوعات پہ. بہت شکریہ جناب صاحب.